हर खबर आप तक। आज हम बात करेंगे कि फैजाबाद में तहरीके लब्बैक के धरने के पीछे असल में कौन था, इस मामले में क्या पैगाम रसानी होती रही, धरने से पहले अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी 3 घंटे कहां रहे और धरना खत्म करने से पहले क्या कुछ होता रहा। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी तहरीके लब्बैक के धरने के पीछे कौन था और ये धरना खत्म कराने से पहले क्या कुछ होता रहा। आपको इस वाक़े से जुड़े 3 इंतहाई अहम वाक़यात और उनकी हैरानकुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक आला सतह की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग का ताल्लुक फैजाबाद धरने से था। इस मीटिंग में कई एजेंसियों के इनपुट शामिल थे। ये इनपुट बाकायदा ब्रीफिंग्स की सूरत में थे। इनमें से सिविल एजेंसियों में स्पेशल ब्रांच, आईबी और पुलिस शामिल थी। इसके अलावा इन ब्रीफिंग्स में फौज की एजेंसियों का इनपुट भी था। इन ब्रीफिंग्स में क्या मामलात डिस्कस हुए, यानी किन मामलात पर बहस हुई, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का बैकग्राउंड है या एक ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है जिसको आप सियाको सबाक कहते हैं, उस पूरे सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो मामला यह है कि फैजाबाद धरने के हवाले से इस्लामाबाद में 3 किस्म की इतलात या आप कह सकते हैं कि थीरीज या आप कह सकते हैं कि नज़रियात चल रहे हैं। ये थीरीज क्या हैं, पहले आपको एक एक करके इनकी तफसीलात बताते हैं और फिर हम आपको वो हकायक भी बताएंगे जो बतौर सहाफ़ी मुझे मालूम है और हम आपको अपने तज्ज़िये से भी आगाह करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद में फैजाबाद धरने के हवाले से एक थीरी ये चल रही है कि ये धरना एजेंसियों ने करवाया। और पाकिस्तान में जब एजेंसियों का नाम लिया जाता है तो अमूमन उसका मतलब ये लिया जाता है कि इस एजेंसी का नाम ISI होगा। और कुछ लोग और कुछ हल्के मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स का हवाला देकर ये कह रहे हैं कि ये धरना ISI ने करवाया और इसका मकसद हुकूमत को डराना था या हुकूमत को एक वार्निंग देना था या हुकूमत को एक ये पैगाम देना था कि अगर इस किस्म के धरने नून लीग के ख़िलाफ़ हो सकते हैं तो इसी किस्म का धरना जो है वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी हो सकता है। अब इस हवाले से इमरान खान साहब के एक इंटरव्यू में जो उन्होंने एक बयान दिया था उस बयान का हवाला भी दिया जा रहा है। उस बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अपोजिशन के रहनुमाओं से मुलाकातें नहीं करनी चाहिए थी। अब बाज़ हलकों ने उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के ये जो फ़िक्रा था इसको बहुत ही ख़ास तरीके से पिक किया और ये तासुर देने की कोशिश की कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने असल में जनरल बाजवा से नाराज़गी का इजहार किया और उनको एक नाराज़गी का पैगाम भेजा। अब इस हवाले से कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि इस धरने के ज़रिए हुकूमत को एक जवाबी पैगाम दिया गया है और ये एक थीरी या ख्याल है या एक मफरूज़ा है जो इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गर्दिश कर रहा है। इस धरने के मुतल्लिक दूसरी थीरी या दूसरा नज़रिया या आप कह सकते हैं कि दूसरा ख्याल जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गर्दिश कर रहा है वो ये है कि अल्लामा खादिम रिजवी को PDM के अंदर से कुछ कुव्वतों की सपोर्ट हासिल थी। यानी PDM जो अपोजिशन जमातों का एक अलाइंस है 11 जमातों का जिसमें मजहबी जमातें भी शामिल हैं। अब ये एक थीरी है कि उन जमातों में से कुछ लोगों ने और कुछ कुव्वतों ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को ये यकीन दिलाया था कि वो उनकी सपोर्ट करेंगे। अब इस हवाले से एक अहम बात यह भी है कि मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया सेल है वो इस धरने के हवाले से जो वीडियोस थी उनको फेसबुक पर, ट्विटर पर और जो सोशल मीडिया के जो दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं उन प्लेटफॉर्म्स पर भी
وہ ان ویڈیوز کو پھیلاتا رہا۔ اس وجہ سے کچھ حلقے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ جو دھرنا تھا اس کے پیچھے مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم اور جو دیگر جماعتوں کی کچھ قوتیں تھیں وہ تھیں۔ اس حوالے سے مریم نواز نے جو ایک ٹویٹ کیا تھا اس کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ٹویٹ اسی دھرنے کے متعلق ایک ویڈیو کے اوپر انہوں نے کامنٹ کی صورت میں دیا تھا، لیکن کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں وہ کامنٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو ویڈیو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اسی دھرنے کے متعلق ایک اور تھیری یا ایک اور مفروضہ یہ چل رہا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو جب یہ دھرنا ہو رہا تھا تو اس وقت حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا، یا کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ انہیں حراست میں لے لیا گیا، اور جب انہیں حراست میں لیا گیا تو کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت سختی کی گئی اور انہیں بہت سخت پیغام دیا گیا کہ وہ اس دھرنے کو ختم کریں، اور اگر وہ اس دھرنے کو ختم نہیں کریں گے تو یہاں ایک بہت بڑا آپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا ایک ویڈیو کلپ جو ہے اس کو ایویڈنس کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے مختلف سوشل میڈیا پر اور ٹویٹر کے اوپر، اور وہ جو کٹا ہوا کلپ ہے، اب کیونکہ وہ کلپ پورا نہیں ہے، وہ کٹا ہوا کلپ میں خادم حسین رضوی صاحب کچھ اس قسم کے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی پھر بتا دوں گا کہ مجھے فیض آباد آنے کے لیے کس نے کہا تھا۔ اب کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بتا دوں گا کہ پچھلی مرتبہ جو فیض آباد میں دھرنا ہوا تھا، جو تحریک لبیک پاکستان نے دیا تھا، وہ دھرنا کس نے کروایا تھا، میں وہ پول بھی کھول دوں گا۔ یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، لیکن وہ جو کلپ ہے یاد رکھیے گا کہ وہ کٹا ہوا کلپ ہے، اور جب تک وہ کلپ پورا نہ سنا جائے کہ اس پورے کلپ کے پیچھے علامہ صاحب نے کیا کہا تھا، تو اس کلپ کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہ کلپ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید جو ہیں، یہ جب آئی ایس آئی کا ایک ونگ ہوتا ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ، یہ جب کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ کے سربراہ تھے آئی ایس آئی کے، تو اس وقت جو پچھلا دھرنا ہوا تھا فیض آباد کا، تو اس دھرنے میں مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ کے سربراہ کے طور پر بہت اہم کردار ادا کیا تھا اس دھرنے کو ختم کروانے کے حوالے سے۔ اور اس وقت ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی تھی جس میں جنرل فیض حمید دھرنے کے جو مظاہرین تھے ان میں مبینہ طور پر کچھ پیسے تقسیم کرتے نظر آئے جب یہ دھرنا ختم ہو رہا تھا۔ تو اس وقت جب حکومتی حلقوں نے، یعنی اس وقت جو نون لیگ کے حلقے تھے، انہوں نے اس ویڈیو کو بہت زیادہ وائرل کیا تھا، تو اس وقت یہ وضاحت آئی تھی ذرائع سے کہ یہ تو حکومت نے فوج سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس دھرنے کو ختم کرانے کے لیے مدد کی جائے، اور فوج نے ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا اس دھرنے کو ختم کروانے کے لیے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے درمیان کس قسم کا تعلق ہے۔ تو میں بطور صحافی وزیر اعظم عمران خان کی بیٹ بھی کور کرتا ہوں، یعنی وزیر اعظم عمران خان کے جو ایونٹس ہیں ان کی کوریج بھی کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو آئی ایس پی آر کے ایونٹس ہیں ان کی کوریج بھی کرتا ہوں۔ اور میں بطور صحافی آپ کو بہت ذمہ داری کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان اور جنرل فیض حمید مکمل طور پر ایک پیج پر ہیں۔ جنرل فیض حمید کی وزیر اعظم عمران خان سے آئی ایس آئی چیف کے طور پر جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں، میں اپنے 20 سالہ جو میرا صحافتی کریئر ہے، اس کریئر میں ہم نے کسی بھی ڈی جی آئی ایس آئی کی کسی بھی وزیر اعظم کے ساتھ اتنی تواتر کے ساتھ ملاقاتیں نہیں دیکھیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز میں 3 بہت خاص بریفنگز کا اہتمام بھی کیا تھا، اور ان بریفنگز میں خود وزیر اعظم عمران خان آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹرز کے، اور ان بریفنگز میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی شریک تھے۔ جنرل فیض حمید نے وزیر اعظم عمران خان سے بنی گالہ میں ان کی رہائش گاہ پر بھی ملاقات کی، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی یا خفیہ ملاقات نہیں تھی، اس کا باقاعدہ ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے تو آئی ایس آئی کو مہنگائی اور وہ جو مافیاز کی بات کرتے ہیں کہ ان کے خلاف انہوں نے کریک ڈاؤن کرنا ہے، اس حوالے سے بھی ذمہ داریاں دیں، اور وزیر اعظم اس کا برملا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ تو اس لیے
یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ دھرنا جو ہے وہ ISI نے کروایا ہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی نے یہ دھرنا کیوں دیا۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلا دھرنا دیا تھا فیض آباد میں تحریک لبیک پاکستان نے، تو اس دھرنے سے پہلے تک عوامی سطح پر علامہ خادم حسین رضوی کو کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے، اور نہ ہی لوگوں کو پتا تھا کہ ان کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب انہوں نے وہ دھرنا دیا اور ان کو ایک عوامی پہچان ملی، تو وہ جو مذہب کے گرد سیاست کرتے ہیں انہوں نے اس ٹیمپو کو برقرار بھی رکھنا تھا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جو تحریک انصاف کے دور میں آیا، اور اس پر بھی تحریک لبیک احتجاج کرنا چاہتی تھی، لیکن تحریک لبیک کے قائدین کو اس احتجاج سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ اب چونکہ یہ فرانس والے ایشو پہ پوری دنیا میں مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، اور تحریک لبیک کی جو سیاست کا محور ہے وہ بھی مذہب ہے، یعنی مذہبی معاملات ہیں، تو اس لیے بہت ضروری ہو گیا تھا خادم حسین رضوی صاحب کے لیے کہ کم سے کم اس معاملے پر وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، اور ان کا وہ جو عوامی چہرہ پچھلے فیض آباد والے دھرنے میں بنا تھا، وہ جو چہرہ ہے اور وہ تاثر ہے وہ برقرار رہے۔ اس لیے یہ پہلے سے طے کر لیا گیا تھا کہ وہ فیض آباد آئیں گے، یہاں پہ دھرنا دیں گے، اور اس دھرنے کے بعد وہ اپنا ایک مطالبات پیش کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔